ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک کو آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام بسط واجب الاحترام صدر محفل، میر مجلس، یادگار اسلاف، جگر گوشہ خطیب الاسلام، محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ سید عثمان حیدر شاہ صاحب زغب دامت برکاتہم القدسیہ، بسط واجب الاحترام سادات کرام، علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت سالانہ 10 روزہ محافل ذکر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین وعلیہم السلام آج چوتھی محفل ہے اس سال، اور اتفاق ایسا ہے کہ پچھلے سال بھی مجھ ناچیز دنوں 4 محرم الحرام شریف میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور آج بھی اللہ پاک نے میں اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل فرمائی۔ 4 محرم الحرام میں آستانہ عالیہ خطیب الاسلام خطابت دی دنیا دے عظیم شاہ سوار جڑے صرف خطیب نہیں سن بلکہ خطیب گر سن، عالم اسلام دے عظیم مبلغ محسن اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دا فیضان جاری و ساری اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے۔ حاضرین کرام، میں نے قبلہ شاہ صاحب نے جو حکم دیتا اس حکم کو مد نظر رکھ کے میں اللہ نے پاک کلام جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرنا شرف حاصل کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑا اللہ دی راہ وچ مردیاں ماریا جائے، قتل ہو جائے، رب فرماتا ہوں مردہ نہیں کہنا، سبحان اللہ، انہوں کی نہیں کہنا، مردہ نہیں کہنا، مردہ نہیں کہنا، سبحان اللہ کہنا، شہید نہیں مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، اور شعور نہیں کہ تسی دی زندگی نہیں سمجھ سکتے۔ دوسرے مقام میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جڑا اللہ کی راہ وچ لڑدیاں ماریا جائے مردہ سوچنا بھی نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ توجہ پوری میرے بات رکھنے کی، شہید زندہ ہے، رب کو پوچھئے مولا اگر وہ زندہ تھے ہے کیا ہے، اگر وہ زندہ ہے کیا ہے، اے زندہ سلامت سامنے سارے موجود ہیں، جڑا زندہ نہیں تو قبر ہے، شہید اگر زندہ تو کتھے، آواز آئی عند ربہم، شہید اللہ کو توجہ نہیں ہوئی توڑی گا، شہید کتھے عند ربہم، اللہ کے پاس، سمجھ آگئی، ہوں شہید زندہ ہے کتھے عند ربہم، اللہ کو،
کہ اللہ کی طرح نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ساری شاہد تو بھی قریب ہے۔ وہ فرماندہ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تیری ساماں بچ بسنا تیری اکھ کی حرکت نہیں میں نے دیکھا۔ اور اللہ شاہد تو قریب ہے تے شہید کتنے رب دے کول دے۔ میں کسی عام شہید کی گل چلو نہیں کرتا، میں شہید اعظم کی گل کرتا۔ شہید اعظم نواسہ رسول جگر گوشہ بطن فرزند علی بن حسن سیدنا مولانا امام حسین کی گل کر رہے ہیں۔ یا اللہ حسین ہے کتے؟ فرمایا رب کو تے رب کتے؟ ہر ایک دی شاہد کو قریب۔ پھر میں ان جاگ دیا جتھے رب ہے اتھے حسین ہے، جتھے حسین ہے اتھے رب ہے۔ ہر ایمان والا معبود مسجود منتا ہے تے حسین کو شہید منتا ہے، جنہیں کو رب ہے کوئی کوئی حسین، بس کم مکتی مقابل دو جملے۔ اور پھر تسی یہ دیکھو انسانی عقل ہے نا تے انسان عقلی گھوڑے دوران ہے۔ یہ دیکھیں جی مرنے کے بعد مر کے پھر قبر میں زندہ کیسے؟ سوال ہوتا ہے۔ میں کسی سے اٹیک نہیں کرتا ہوں، ویسے ہی سوال آپ ہی پیدا کرتا ہے۔ میرا الزامی سوال ہے کہ جناب قبر میں مرنے کے بعد اوپر مٹی ڈال دی گئی، مرنے کے بعد وہ زندہ کیسا؟ کہ بندہ ایدہ جواب دے تو پہلے پھر پوچھے حضرت جی تسی ماں دے پیٹ کی 9 مہینے کے زندہ رہے کی خیال ہے بڑا؟ سبحان اللہ۔ بھئی ماں دے پیٹ کی 9 مہینے مولوی صاحب زندہ رہے، اتھے عقل نہیں کام کیتا، وہ کی میں زندہ رہے؟ یہ جمن تو بعد عقل نے کام کیتا ہے۔ میں نے یہ دسو کدی پہاڑاں چوں ڈاچیاں پیدا ہوئی ہیں؟ اتے کئی بابے بیٹھے ہوں گے، اصحاب ٹھنڈا ہونا، کبھی کسی چھوٹے جو سب پیدا ہوئے بغیر ماں باپ کے کوئی پتر جمیا ہوئے، بغیر خامد دے کسی عورت نے بچے کو جنم دیتا ہوئے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ چاہتے ہو سکتا ہے، اللہ چاہتے ہو سکتا۔ جناب آدم بغیر بن ماں باپ کے دنیا چھائے لیکن دا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ مولوی نے پوچھو مولوی تو آدھا شہید منم کے بعد زندہ کہیں کہ بابا آدم دنیا چھکیں جایا، وہ کہتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، بولو تو صحیح اللہ کی قدرت ہے۔ اچھا پھر پوچھو جناب ڈنڈے جو سب پیدا نہیں ہوگا، جناب موسیٰ پہ سوکھے جو سب پیدا ہوئے آنکھیں کا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انہوں آپ کو پہاڑاں جو ڈاچیاں پیدا نہیں ہوندیاں، جناب صالح کی خاطر پہاڑ جو ڈاچی پیدا ہوئی آنکھیں کا اللہ کی قدرت ہے۔ انہوں آپ کو جناب ڈنڈا مارن جناب موسیٰ کلیم اللہ پتھر پہ فن فجرت من حسنت عشرہ آئے گا وٹے جو مارے چشمے جاری کر رہے مولوی فوراں کہے گا اللہ کی قدرت ہے۔ انہوں آپ کو جناب مریم نے بغیر خامن دے بچے نو جنم دیتا کس طرح آکھے گا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انہوں آپ کو مولوی ہوش ایڈیاں قدرتہ مان لیں یعنی رب اپنے پیارے نو قبر کی زندہ رکھ سکتا ہے، یہ رب دی قدرت نہیں ہو سکتی، اس قدرت کا انکار نہیں کیا جائے۔ وہ اللہ کلی شہید قدیر ہے، ہر شہد کے طاقت رکھنے والا، ہر شہد کے قدرت کاملہ رکھنے والا، وہ زندہ رکھ سکتا ہے۔ ہن جڑے جس شہید کی 80 گل کر رہے ہیں یا ذکر کرنے واسطے بیٹھے ہیں صرف شہید نہیں، شہید اعظم ہے۔ جتنے شہید ہیں نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ یہ دے شامل ہے۔ یہ اولین مصداق رسول دے صحابہ ہیں، عہد والے شہید، بدر والے شہید، وہ سب دے شامل ہیں۔ قیامت تک جڑا دین کی خاطر لڑے گا، اسلام کی خاطر جان شہادت پوش کرے گا، چاہے حضور دی ناموس واسطے کوئی سولی تے لٹکن والا غازی ممتاز قادری ہوئے، چاہے عامر عبد الرحمن چیمہ ہوئے، چاہے علم الدین ہوئے، چاہے غازی عبد القیوم ہوئے، چاہے او مرید حسین ہوئے، یہ سارے یہ شامل ہیں۔ لیکن یاد رکھنا شہادتہ ہو نہیں ہے اسلام دے اندر، اسلام دی پہلی شہیدہ عورت ہے۔ اسلام میں شہادت کا آغاز ہے عورت کو ہے، سب تو پہلی اسلام میں جامع شہادت نوش کرنے والی عورت ہے۔ عورت کون ہے؟ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ جناب حضرت سمیہ، لتاں نال اونٹ بن دیتے گئے، اس لت نال بھی اونٹ، دوسری لت نال بھی اونٹ،
بن کے کیا سمیہ نام مصطفیٰ چھڑ وگرنہ اونٹا دی کنڈ تے ڈنڈا لگے گا ایک سجے دوڑے گا ایک کھبے ایک دوڑن گے تیرا بدن چڑ جائے گا حضرت سمیہ مکی دوڑے ابتدائی اسلام میں آپ نے فرمایا دنیا دے کتے ہو میں نے دسو نا تھی ڈنڈا مار کے دیکھو سمیہ چڑ سکتی ہے محمد تو پھر نہیں سکتی جلدی سمجھ آ گئی ہے تو سب تو پہلے شہادت کا باپ کھلیا ایک عورت جامع شہادت نوش کر رہی ایک عورت خاتون نے انہوں نے بھی جامع شہادت انہوں نوش کیتا اللہ نے مقام عطا فرمایا جناب سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے جناب سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے 40 دن تک پانی بن رہا قصر خلافت کا محاصرہ بنوائیاں نے کی رکھیا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے جناب مولا کائنات علی شیر خدا شہید ہوئے جناب سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہوئے سارے شہیدوں کی عظمت کے سلام لیکن انہاں چوں کسی دی شہادت کو وہ شہرت نہیں ملی جڑی شہرت حسین دی شہادت سارے شہید پر حق ہے میں بالکل موازنہ نہیں کر رہا جیڑی شہرت حسین دی شہادت کوئی وجہ کی ہے حضرت عمر دی شہادت انہاں دی ذاتی شہادت ہے حضرت سمیہ دی شہادت انہاں دی ذاتی شہادت ہے حضرت عثمان دی شہادت انہاں دی ذاتی شہادت ہے حضرت امیر حمزہ دی شہادت انہاں دی ذاتی شہادت ہے حسین دی شہادت ذاتی شہادت نہیں بلکہ مصطفیٰ دی شہادت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شہادت اور قیامت تک کے ذکر ہوتا رہے گا ان کئی ایسی حکومتاں جڑیاں بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں انہاں دی کوشش ہے کسی پاسے مقبول آواز اٹھتی ہے کوئی نہیں پانی تک نہیں ہویا کوئی آپ دلیل بھی اتنا نہیں ستائے گئے جتنا ہے جناب خطیب بیان کر رہے ہیں واعظین بیان کر رہے ہیں وجہ انہاں نوں پچھوں فنڈنگ ہو رہی ہے کہ ذکر گھٹ جائے کہ ذکر نہ ہوئے لیکن یاد رکھنا میرے بریلی دے امام نے فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا کرے یہ ذکر تجاری ہو ساری رہنا یہ ذکر تے بند ہو ہی نہیں سکتا اچھا اونج جے اسٹیجہ سے بند ہو گیا تے نماز چکے میں ڈکو گے اتنے تے پڑھنا پہ کہ اللہم صلی علی محمد وعلا سلام دیر کے کو مکر جائے نمہ کرام تے بکری گا نماز نتا کے رہا باقیہ میں تو منوا کے رہا اور جناب امام شافعی اسی واسطے فرمایا کہ اے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام تو آٹی عظمت واسطے یہی کافی ہے کہ ادھر تک کسی بھی نماز کامل نہیں جب تک توڑے تے درود نہ بھیجیا تو آٹی عظمت واسطے یہی کافی تو میرے امام علی مقام دی شہادت وہ شہادت ہے کہ جڑی شہادت تو پہلی مشہور سی شہادت تو پہلی مشہور اور پھر تسی یہ دیکھو کوئی آکھے گا جناب والا حضور بچا نہ سکے نبی کچھ کر سکتے تو دعا کر دیتے حالانکہ حضور دی دعا ثابت ہے کہ سرکار نے حسین پاک واسطے دعا کی آقا کریم نے دعا فرمائی کی دعا فرمائی اللہم آتی الحسین صبرم و اجرا میرے مولا حسین کو صبر بھی دے کہ دے کیتے دا اینو اجر بھی دے کہ ہم تسی دیکھو دو گلہ ہوگا ایک صبر اور دوسرا ایک صبر اور دوسرا اچھا تسی دو چیزوں کو سامنے رکھو صبر اور اجر کو سامنے رکھو یہ صبر پہلے دیکھو کہ جنہیں سامنے 6 مہینے کا الیسر ہاتھاں تے ذبح ہوئے تے متھے تے بٹ نہ آوے 18 سال دے علی اکبر دی لاش دے ٹکڑے ہو جائیں قاسم دی جوانی اکھاں دے سامنے لٹ جائے عباس دے بازو اپنی اکھاں دے سامنے کٹ جان سجدے وچ سر پٹا لے حسین کسی مقام تے ڈولے نہ وجہ کی ہے کوئی تاریخ بھی کتنا بڑا صادر تو پھر اجر کی ملے تسی میں مسجد چائے بیٹھے ہیں ذکر والے بیت سنا گے کیوں جی اجر ملے نماز پڑھتے ہیں اجر ملے زکات دینے ہیں اجر ملے حج کرنے ہیں اجر ملے پہلے محنت پھر اجر ہر کسی جس بھی اجر کی امید رکھنی ہے پہلے کام کرنا پڑے گا عمل کرنا پڑے گا پھر اجر کی امید رکھے گا ایک دنیا کی حسین ہے جس عمل بعد کیتا جنتی جوانہ کا سردار پہلے بنا دے اجر پہلے اور انہوں نے ذکر دے صدقے اسی بھی جنتی
اور میرا دل کرتا ہے میں تمہیں تکبیر نذیر الدین صاحب کا شعر سنا، کیونکہ میں نے پتا ہے جو میں چاہ رہے ہو تسی سننا نہیں، جو تسی چاہ رہے ہو میں نے سنانا پہ۔ ویسے میری جڑی پسند کی تقریر ہے وہ یہ جڑی میں کر رہا سا، ایک باری کو سبحان حضرت چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا۔ اور تھوڑی سبحان اللہ تو پتہ لگے گا کہ کسی کی سنا، یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، تو بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا۔ ایک باری کو سبحان اللہ۔ تو میرے امام علی مقام کی شہادت عام شہادت نہیں، یہ ذہنی رکھیں، یہ عام شہادت نہیں بلکہ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہادت۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا جڑے فضائل تو اپنے کرم دے نال جزوی طور تے انبیاء نو عطا فرمائے وہ سارے کلی طور تے میں عطا فرما دیتے۔ انبیاء نو جزوی فضائل ملے، میرے نبی کو کلی فضائل، تے عرض کی تھی مولا انبیاء دے جڑے کمالات کو کلی میں عطا کر دیتے، کچھ انبیاء شہید بھی ہوئے تے شہادت والا کمال میں نہیں ملتا۔ آواز قدرت آئی سجنا، شہادت دیاں دو قسم مین، ایک سری اور دوسری جاہری۔ یہ دوویں شہادت سری وہ شہادت ہے جڑی پتہ نہ لگے آلہ قتل وچ استعمال آلہ کی ہویا کرن والا کون ہے، چھپی شہادت۔ ایک کے جاہری جڑی ظاہری طور تے میدان جنگ بھی جا کے نہیں جائے۔ یہ دوویں شہادت اساں تیرے گھر وچ رکھاں گے، دو تیرے پتر ہوں گے، سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ صابرہ شاکرہ جناب ملکہ فردوس بری حضرت مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، انہاں نوں دو پتر دیا گا، ایک حسن دوسرا حسین، ایک شہادت سری دوسری شہادت جاری۔ سری حسن نوں دیا گا، جاری حسین نوں دیا گا، کردار انہاں دا ہوے گا حقیقت مصطفیٰ دی۔ واسطے اس شہادت کو سب کو زیادہ شہرت ملی، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہادت، اور قیامت تک اس شہادت کے تذکرے ہوں گے، اس شہادت کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور میں نے شاہ صاحب کردہ نے فرمایا دی کسی شہادت بیان نہیں کرنی، کہ بیٹھا میں اتنے ہیں جس گھر نے شہادت سنانی سکھائی ہے، انہوں میں شہادت نہیں سنانی۔ تھوڑا بھی موڈ ہے ایک باری وہ سننا پڑنا جو میں چاہ رہا ہوں۔ گل میں کہ شہید زندہ ہے، قرآن دی نسل شہید زندہ ثابت ہے، قرآن دی نسل شہید زندہ ثابت ہے۔ اچھا پھر تسی دیکھو شہید دی بیوی بیوہ ہے لیکن شہید قرآن دی نسل زندہ ثابت ہے، تے نبی دی بیوی بیوہ نہیں۔ ازواجہ امہاتہم، نبی دی بیوی مومنہ دی ماں ہے، شہید دی بیوی بیوہ جبکہ قرآن دی نسل زندہ ثابت ہے لیکن اگے نکاح کر سکتی ہے، نبی دی بیوی اگے نکاح نہیں کر سکتی۔ ادھر تو میں مزید وضاحت نہیں کرنی، صرف بریلی دے امام دی گل، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جا۔ اجے میں سن رہا ہوں انہوں رل گئی ہے تھوڑی بہت گل میں عرض کر رہا کہ اسی اہل سنت و جماعت حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ آبادی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ عقیدت کمپرومائز نہیں کیتا۔ حضور دے صحابہ دی گل آئی تھوک بجا کے عقیدہ بیان کیا تے ذکر والے بیت تے پھر وہ اپنی مثال آپ سن۔
وہ اپنی مثال آپ اج جتنے بھی ہے سوشل میڈیا عام کرو نا، جہاں خطیب بھی آئے گا نا کہ حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خیرات تقسیم کر رہا ہے، وہی پڑھ رہا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ یہ جتنے جتنے پڑھیا جائے گا حضرت خطیب الاسلام کو مغارب قرآن بار اس کے لیے تسکین ملتی ہے، تو یہ فیضان قیامت تک جاری ہے۔ یاد رکھنا جتنے خطباء واقعہ کربلا بیان کرنے والے بالخصوص ادھر ٹوٹل کریڈٹ میں سمجھا گا عصر حاضرہ کے اندر حضرت خطیب الاسلام کی سید شبیر حسین شاہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آپ کے صاحبزادگان ہوں تے 10 بندہ شروع ہو گیا، لوگ کا ایک دن برداشت نہیں سی، ہوں 10 دیا یہ ذکر تے مکنا نہیں، ایک صدامہ آدھی رہن دی امام علی مقام دا ذکر ہوتا رہے گا۔ سانو لوگ آتے ہیں تھوڑا کھان کا بہانا، میں کہا بہانا نہیں، ساڈا ذریعہ ہی ہے، یہ ساڈا ذریعہ ہے۔ میں جگہ تے تقریر کی تھی، میں کیا کیا کہ اسی کھاندے پیندے جیندے حضور دا صدقہ، اسی سرکار دا صدقہ کھانے۔ میں تقریر کی تھی تو میں نے بعد حضرت آکھن لگے جناب تسی کھاندے ہو اسی نہیں کھاندے، وہ میں کیا دیتا بھی سارے مولوی کھاندے، کہنا جی میں نے بھی چکر دو، میں کہا تو بچ ہے ہی نہیں۔ وہ کو بندہ سی نا کسی نالوں کی بحث ہو رہی شاہ جی تے انہیں انہوں آکھیا میں تیرے 34 کے 34 دند پڑھ دیا، انہیں ابو آکھیا دند تے 32 ہوتے نال کو کھڑا سی، انہیں آکھیا جی تسی یہ 34 دند کہہ رہے ہو دند تے ہوتے 32، انہیں کہا میں نے پتا تو وچ بولنا سی، میں وچ 2 تیرے بھی رکھے۔ گل بھی سمجھ آ رہی؟ مولوی صاحب آکھنے لگے کہ میں نے وچوں کٹ دینا، میں کہا تسی اکے ہی بات تو انہوں نے کسی شامل ہی نہیں کیا، میں تے اپنی گل کی، انہیں میں پوچھا بھائی دا بے حضرت اے فرماؤ کردے کی ہوئے، کہتا جی میں فلاں پینڈ دا پیش امام ہوں۔ میں کہا اچھا تنخواہ لگتی ہے؟ آکھے جی بالکل۔ میں کہا اچھا اور کی لگتا ہے؟ کہتا جی منجی بھی لگتی ہے، حافظ آباد کی تو ویسے ہی بڑی مشہور ہے، چاول بھی لگتے ہیں، گندم بھی لگتی ہے، عیداں بھی لگتی ہے، نکاح بھی، بندہ مر جائے غسل کا بچہ سامنے نہیں میرا۔ وہ بندہ مولوی صاحب کا مہمان بنیا نا تو انہیں آکا صاحبان مولوی صاحب ڈش پیش کی تھی، لائف پائے ریکس پتہ نہیں کنے کنے کئی قسمہ کے ڈب صاحبان، وہ آکھے بھی مولوی صاحب کمال ہوتی ہر قسم کا توڑے کار صاحبان کے اندر پتر اصل گانے میں جس میت کو غسل دینا جیڑی کوالٹی دا ہوندہ وہ بچنا میرے ہاتھ آ جانا میں کون پیش کر اس واسطے ساری کمپنیاں میرے گھر موجود ہیں، سمجھ آگئی؟ وہ آکھے جی میں نے بڑا کچھ لگتا ہے، میں کہ کیوں لگتا ہے؟ کہنا جی پیش امام ہاں۔ میں کہا تو کیا میں حضور کا صدقہ کھاندہ نہیں؟ کہنا تو میں ہولی کیا رہے نہیں کھاندہ۔ میں کہا کہ تنہوں لفظہ کیوں ہے؟ کہنا مسلح تے چڑھ کے امامت کرنا۔ میں کہا شرم کر کھا کے نمک حرامی کر رہے ہیں، جس مسلح تے کھلو کے امامت کرنا مسلح تیرے پیو دا یا مصطفیٰ دا؟ میرے چراغے گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے، خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے، خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے، اسی سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے۔ اسی کھاندے پیندے جیندے حضور دا صدقہ، سانو جو لبدا ہے نبی پاک دا صدقہ، اساڈے تے اسلاف نے آکھیا دعاواں منگیاں انہاں دا واسطہ تھے کہ منگیاں۔ حضرت امام شافعی فرماندے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حضرت شیخ سعدی نے ہاتھ چکے تے عرض کی تھی الہی بات بنی فاطمہ کہ پر کول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دستو
کرو. وہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ فاطمہ دے پتروں دا واسطے میرا فاطمہ بھی ایمان کرے. آج یہ مولوی قوم کے پاس لے جا رہے ہیں. وہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ فاطمہ بھی ایمان کری. اگر دعوت تمرت کو نہیں قبول مولا تو مرضی دا مانا کہ تیری مرضی مننے نہ مننے ساڑھا کوئی دور نہیں, لیکن وہ تو مننا پہ گا. منو کا سامان آلے رسول جدو میرے ہاتھ بچ دامن حضور دی اللہ وہ تو مہربانی فرمائے گا. وہ تو رب دا وعدہ مہربانی کیوں نہیں ہونی؟ رب نے کرم فرمانا حضور نے اسلام دی آپ کا سر. تو ایک ذکر یاد رکھنا کسی کے چکر اچھ نہیں آنا. آقا کریم علیہ السلام دی آلے بیت اتحاد ساڑھے حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ پیر سیال تک آپ درس حدیث پڑھا دے سن. درس حدیث پڑھا دے ایک دن اچانک آپ نے شاگردہ میں فرمایا اٹھو پترو جلدی کرو تازہ وضو کر کے آؤ. شاگرد یہ تازہ وضو کرن. پھر شاگرد واپس آئے تو فرمایا دو زانو ہو کے بیٹھے. دو زانو ہو کے فرمایا سر جھکا دو. سارے شاگردہ سر جھکا لے. تے عرض کی تھی حضور کی لگا؟ آپ نے فرمایا حدیث دے اگلے متن وچ مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دا ذکر آ. سارے بزرگاں سے ہونا ہے سکھایا. حضور پیر سیال کال دیا تعلیمات آپ نے ایسے سکھایا. اور حضور تاجدار گولڑا قبلہ عالم حضرت سیدنا پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وقت آیا آپ گھوڑے دی سواری فرماندے سن. گھوڑے تے سوار ہوئے, گھوڑے نو ایڑی لگائی تے گھوڑا ٹرے نہ, پھر ایڑی لائی تے نہیں ٹریا. آپ دا خادم کول کھلوتا ہے تے حضور پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے او ماں دیا راجیا. خادم نو ماں دا رانجا آکھدے سن. ماں دیا رانجیا بے ماں دا گھوڑا جڑنا کیوں ہے؟ کہ میرا گھوڑا ٹردا کیوں ہے؟ انہیں اگے دیکھیا تے اس سے کیتی حضور اے تہاڈا جڑا رومال ہے نا چادر اے گھوڑے دے پیراں دے آئی ہوئی ہے. وہ اس حیات کو سوم نہیں چک رہا کہ کدھر سید دی چادر تے میرے سوم نہ آنا. ایک گل سن کے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رو ہے اکھاں چانسوں دی جھڑی لگے. خادم نے پوچھا حضور روندے کیوں ہو؟ فرمایا رویا اس تو ہاں کہ آج 14ویں صدی دا گھوڑا سید دی چادر پہچان لیا. وہ کس نسل دے کتے سن جنہ سیدہ دے پاک لاشاں تے گھوڑے پر جنہ شیر نے یہ علی اصغر دا بھی حیا نہ کیتا, جنہ قاسم دی چھاتی کے گھوڑیاں دے سون لوائے, اور جنہ حضرت عباس دے بازواں کے گھوڑے دوڑائے. وہ کس نسل دے ورسن کہ آج 14ویں صدی دا گھوڑا سید دی چادر دا بھی حیا کرے. تو ساڑھے اسلاف نے سنو حیا اور احترام دسیا ہے اور اسی اس خاندان کا احترام کرنا ہے. اور ایک احترام حضور کے اسلام دے صحابہ دی مقدس جماعت نے سنو کر کے دسیا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر آپ فرماندے میں اس رب دی قسم جدے قبضہ قدرت وچ میں ابو بکر دی جان ہے, میں اتنے اپنے قریبی پیارے نہیں جتنے مصطفیٰ دے قریبی پیارے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جناب امام علی مقام امام حسین پگڑی لا کے جناب حضرت عمر بن خطاب پگڑی لا کے کہنے لگے حسین اے میرے سر دے جڑے بال نے اے اگائے رب نے تے صدقہ تیرے نانے دا. یعنی کہ اس حد تک آقا کریم علیہ السلام نے عقیدت اور محبت. اور امام حسن حکمت کا فرمایا کہ جدوں میرے کو آنا ہو پوچھنے کی ضرورت نہیں, ہر بندہ کوئی بھی ہوئے میرا پتر ہوئے وہ کسی نہ کسی وقت ایسا موقع آئے گا کہ پوچھنے کی ضرورت پہ گی میں مل سکنا یا نہیں, لیکن میں جتنا بھی مصروف ہوا اے حسن تو پوچھنے کی ضرورت نہیں, تو پوچھنے کی ضرورت. اور میں ایک محبت کی اور مثال عرض کردا. حضرت سیدنا فاروق اعظم دا دور خلافت ہے, آپ تشریف فرما لے تھے ایک کیس آپ کی بارگاہ آ گیا. بندہ آیا ہوا تو کیسی تھے وہ ہے سی منافق. حضرت مولا علی تشریف فرما جناب سیدنا فاروق اعظم نے اس بندے کو کہا تو اپنا کیس ادھر پیش کر, یعنی مولا علی کو پیش کر. انہیں حضرت علی من بیٹھیا سیخ پاؤ کیا کہنے لگا میرا کیس سنن واسطے یہ رہ گیا. ایک جملہ کیا علامہ محب تبری نے اس روایت کو نقل کیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم جہاد ہی چاہ گئے, آپ اٹھے اس بندے کو ایسو پھڑیا
گربان پکڑ کے حتی شالہ من الارض زمین تو چوک کے آکھیا ما تدری من حاضر تو جانتا نہیں ہے کون ہے؟ انہیں آکھا نہیں میں نہیں جانتا. فرمایا حاضر مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ اے علی میرا بھی مولا تے قیامت تک ہر مومن مرد بھی مولا ہر مومنہ عورت بھی مولا. آپ کو سارے ہیں جناب اویس شاہ صاحب قاضی حضرت پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب قاضی کا لکھا کلام قاضی صاحب بیٹھے ہوئے میں ان کا آتا ایک باری محبت پڑھا تو سبحان اللہ. اچھا امام موسیٰ کاظم دی اولاد سید امتیاز حسین شاہ صاحب موجودہ خطیب دربار عالیہ بڑی امام آپ کی فرمان دیں. آپ فرمان دیں علم و حکمت کے تارے ہمارے علی علم و حکمت کے تارے ہمارے علی بے قصوں کے سہارے ہمارے علی. سارے رل کے ذرا علی بھی گھر لگے. بے قصوں کے سہارے بے قصوں کے سہارے ہمارے نبی بے قصوں کے سہارے جن کے دیدار کی آپ مانگے دعا. حضور خیبر سے بھیجنے عرض کی تھی مولا میرے کو علی ایک کیے میرے علی نے سلامت رکھی میں وہ تک موت نہ آئے جب تک میں علی نو ویکھ نہ لوں. سرکار دعا کر رہے ہیں شاہ صاحب کی فرما رہے ہیں کہ جن کے دیدار کی آپ مانگے دعا جن کے دیدار کی آپ مانگے دعا مصطفیٰ کو ہے پیارے ہمارے علی. ذرا کج بچ کے آپ کو بے قصوں کے سہارے بے قصوں کے سہارے کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا. سوال ہو رہا ہے پہلی لائن اگو جواب آئے گا. کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا. سب صحابہ پکارے ہمارے سب صحابہ پکارے ہمارے علی بے قصوں کے سہارے ان کی آمد پہ معاشر میں دیں گے صدا. جب مولا علی تشریف لے آئیں گے تو سارے ولی رل کے کیا کرنا. سنو ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا. اولیاء مل کے سارے ہمارے علی علم و حکمت کے تارے علم و حکمت کے تارے ہمارے علی بے قصوں کے سہارے ہمارے علی بے قصوں کے سہارے ہمارے علی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد نبی کی اپنی پشت جو پیدا فرمائی میری اولاد علی کے سر میں جو پیدا فرمائی. قیامت تک فاطمہ اور علی کی اولاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اولاد کہلائے. پتر جمے تے جمدیا نال ہی چھوٹی بھی تربیت شروع کر دے. اب وہ بڑا آنے والا دوست سخت ہے
ناسبیت اپنا کام کر رہی، فرانسیت اپنا کام کر رہی، تے سنیوں کو اپنا کام کرنا چاہیے. اسیہ صراط مستقیم والے سید اعلیٰ حضرت دے منن والے، میٹھے علی دے منن والے، حضرت کرما والے دے منن والے، حضرت کیالیا والے دے منن والے، داتا علی اجمیری دے خادم، خواجہ اجمیری دے خادم، بابا فرید دے نوکر، اسی سلطان باہو دے منن والے، اے سارے مولا علی دے پورے گھرانے دے منن والے. اس واسطے اپنی اولاداں دی تربیت کرو. تو آؤ میں اپنی گل وال واپس آواں. میرے امام علی مقام امام حسین کے وہ شہید ہے جڑا شہید عام اور جی شہادت یا خبر شہادت کو پہلے مشہور سن. جس دن امام علی مقام امام حسین پیدا ہوئے آقا کریم علیہ السلام حدثہ تے چکے لواب دعوت دی بوٹی دیتی، حضور علیہ السلام نے کان وچ اذان دیتی. اذاناں تے تواڈے کاناں وچ نہیں ہوئی تے میرے کان وچ بھی ہوئی، لیکن جڑی اذان حسن و حسین دے کان وچ ہوئی ہے وہ دے نال الفاظ بھی نہیں رلدے. تواڈے کان وچ اذان ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے کان وچ اذان ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ. غوث قطب ابدال سارے جتنیاں ہستیاں ہر ایک دے کان وچ اذان ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ. حسین دے کان وچ اذان دین والے آکھیا اشہد انی رسول اللہ، اشہد انی رسول اللہ. رسول کریم خود حسین کا فرمان جا جے تکان چی ان دی اذان اس دے کان وچ نہیں جویں دی نماز میں پڑھنا دی نماز کی نہیں پڑھ. اور میرے آقا کریم ختم نبوت دے تاجدار امام پاک نو ہتھاں تے چکے اجازت انہاں والے اکھاں وچ آنسواں دی جھڑی جناب فضل میری چچی ماں اگر نہ رسول اللہ اے تواڈی اکھاں وچ آنسو کیسے خوشی دے یا غمی دے. آقا کریم نے فرمایا اے میری چچی ہونے میرے کول جبریل آئے، مینوں جبریل نے خبر دیتی یا رسول اللہ اللہ پیا فرماندا ہے کہ تواڈا پتر کربلا دی دھرتی تے شہید ہو جائے گا. مینوں جبریل نے اس مقام دی مٹی بھی عطا کی تھی. میرے آقا کریم نے فرمایا میں رویا اس دعا اے چچی تینوں حسین میرے ہتھاں تے پیا دسدا ہے، لیکن مینوں کربلا دی سرزمین تے نیزے دی نوک تے نظر آوے. جب اے جملے جناب سیدہ پاک نے سنے عرض کیتی ابا جان اگر میرا پتر شہید ہوے گا تے میں برداشت کیویں کراں گی. میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ جدوں حسین دے او گھڑیاں آن گیاں او لمحات آن گے او تو نہیں ہوے گی، میں نہیں ہوواں گا، علی نہیں ہوئے گا، حسن نہیں ہوئے گا. جدو حسین وطنوں بے وطن ہوئے گا 3 دن دا پیاسا ہوئے گا اے بیٹی او تو نہ تو ہو سے تے نہ میں ہو سا تے نہ ہو سیا شیر خدا دا ایک ہی کلی زینب ہو سی جیڑی تکسی حال بھرا. اس وقت حسین تنے تنہا ہوئے گا، پیاسیاں شہید کیتا جائے گا. پھر ساری زندگی جب تک سیدہ پاک امام علی مقام دے سر تے موجود رہیاں باقاعدے حیات رہیاں، جدو رات نو سوندیاں نے تے پانی دا مشکیزہ تکیے دے نال رکھ دیا. وجہ کی ہے آپ فرماندیاں کیونکہ میرے ابا جان نے خبر دیتی میرا ایک پتر پیاسا شہید ہوئے گا، میں نہیں چاہتی حسین میرے ہوندیا پانی دا سوال کرے، انہوں اتنا انتظار کرنا پڑے کہ میں مٹکے تک جاواں میرا حسین میرے انتظار میں ہوے. میں دی پیاس دا خیال رکھ دیا، ساری زندگی میرے آقا بھی خیال رکھے گا اور اس قدر محبت اور پیار فرمایا. اب
ادھی رات دا وقت ہے، میرے آقا اپنے حجرے وچ میرے امام دے روڑ دی آواز آئی، ادھی رات دا وقت آقا حجرہ چھوڑیا، جناب سیدہ پاک دے دروازے آئے، پوچھیا میری بیٹی فاطمہ مینوں حسین دے روڑ دی آواز آئی، عرض کیتی جی ابا جان بچیاں دے روڑ دی عادت ہے، تسی پریشان نہ ہویا کرو۔ میرے آقا فرمایا اے بیٹی فاطمہ میرے حسین نو روڑ نہ دتا کر، جدو حسین روندی اللہ دا نبی بے قرار ہو جاندا۔ اس واسطے حسین دا خیال رکھیا کر۔ ایک دن جناب ام المؤمنین حضرت ام سلمہ میرے آقا دی بارگاہ وچ موجود رہے، سرکار فرمایا اے ام سلمہ میں حجرے جا رہا، کوئی بندہ اندر نہ آئے، ایک فرشتہ میرے نال ملاقات کرنا آیا، میں تے فرشتے نے آپس وچ گفتگو کرنی، دروازے تے بیٹھ جا، کوئی آئے اندر نہ آئے۔ جناب ام سلمہ دروازے تے بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری دروازہ بند، حجرہ فاطمہ وچوں حسین دوڑے سیدھا نانا جان دے حجرے ول جا رہے نے، ام سلمہ نے بازو تو پکڑیا، سینے لایا، مٹھا چومیا، جھولی وچ بٹھایا، فرمایا اے حسین تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تسی اندر نہیں جا سکتے، توانے نانا جان نے منع فرمایا، کوئی آئے اندر آن دی اجازت نہیں، میرے امام دی عمر تے چھوٹی ہے، لیکن بڑا عجیب سوال کر دیتا۔ کی سوال؟ اے نانی جان کیا نانا جان کے بھی فرمایا کہ حسین بھی آئے تے اندر نہیں آن دینا؟ آپ نے فرمایا نہیں تو نام نہیں لیا، صرف مطلقاً فرمایا کوئی آئے اندر نہ آئے، اس کوئی وچ میں تے اے سمجھیا ہر کوئی شامل۔ حسین کے گل سن کے رو پے، جدو حسین روئے میرے نبی اندر موجود، فرشتے نال کلام چھڑ کے آقا جلدی باہر آئے، فرمایا می ام سلمہ میرا حسین کیوں رویا ہے، وجہ کی ہے؟ عرض کی تسا منع فرمایا سی کوئی آئے اندر نہیں آن دینا، حسین اندر آنا چاہتے سن، میں روکیا تے رو پے، میرے نبی حسین نو سینے لایا، متھا چومیا، چپ کروا کے فرمایا اے ام سلمہ آج تو بعد ایک گل نوٹ کر لے، میں جدوں بھی آکھاں کوئی آئے اندر نہیں آن دینا، اس کوئی وچ ہر کوئی شامل ہے، میرا حسین اس کوئی وچ نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرا حسین اس کوئی وچ شامل نہیں۔ آج تو بعد جدوں بھی میں ایسا حکم دیا حسین نو اس تو استثناء ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کیونکہ حسین کوئی نہیں، الحسین منی مانا من الحسین، حسین میرے بچوں ہے تے میں حسین بھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس قدر حسین کا خیال رکھیا، اور بلکہ مولانا جامی نے شواہد النبوہ وچ لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک دن میں اپنی سجی ران تے حسین کو بٹھا کے بیٹھا، دوسری ران تے اپنے بیٹے ابراہیم کو بٹھایا ہے، تے میں نے جبریل نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں دونوں اکٹھیاں تواڈے کول نہیں رہن دے، ایک بیٹا رب واپس لے گا، مرضی تواڈی جڑا مرضی واپس کر دے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں اپنا پتر ابراہیم قربان کرنا، کیونکہ ابراہیم جدا ہوئے گا تو میں غم ہوئے گا، میں دکھ لگے گا، لیکن جدو حسین جدا ہوئے گا تو میری فاطمہ ہوئے گا، تو فاطمہ دا رونا میرے کو برداشت نہیں، میں فاطمہ روندیاں نہیں دیکھ سکتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر وہ لخت جگر جناب سیدنا ابراہیم بن محمد چند دن بعد وفات پا گئے، تے آقا کریم پھر جدو حسین پاک نال محبت فرماندے سن تے نال فرماندے سن حسین تو میں اتنا پیارا کہ میں تیرے تو اپنا پتر ابراہیم بھی قربان کروں، اتنا پیارا ہے امام حسین میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ جنہاں کی خاطر حضور سجدے لمبے کرتے تسبیحاں بنا دے، حسین اپنی مرضی نال اترے تے پھر مصطفیٰ کریم سر سجدے تے چکن۔ لیکن یہ شعر دی تسی بڑی بار سنیا ہوئے گا، حضرت عطا رسول پھر ہند
خواجہ غریب نواز کو حضرت خطیب الاسلام آپ نے ہی یہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کے سینے سے محبت اتاری. میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ایک میں مثال دے کے سوال پڑھے تو کرنا ہے, جواب آپ کے مجھے پتا ہے, لیکن سوالیہ انداز ہی پیش کو کرنا تاکہ میری گل تھوڑے ذہن چ اتر جائے. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھتے لینا دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی. یہ مثال ہے کہ آپ کی پنڈلی تیر کھوبیا سی جدو کڑیا جائے کہ آپ کو تکلیف ہوئی. حضرت مولا کائنات نماز دا وقت آیا, نماز دی نیت بنی کہ کسی کا کیا ہون کر دو. میں نے پتا ہے علی جس وقت نماز ہی چوبے دنیا کی کوئی ہوش نہیں ہوئی, تیر کٹ لیا گیا, آرام نہ نکل آیا, مولا کی ہلے بھی, نماز مکمل ہوئی. حضرت علی خود بیٹھ کے پوچھا تیر کدو کٹیا گیا؟ انہوں نے کہا جب تسی نماز ہی سو. پتہ یہ لگا علی دی نماز ہی دنیا کا خیال نہیں, علی دی نماز ہی دنیا کا خیال نہیں. کہ پھر علی نماز پڑھنی سیکھی دیکھو, صلو کما رأیتمونی اصلی, میرے محبوب دیاں ادامہ ہی اللہ دی عبادت ہے. محبوب سکھائی علی پڑھ کے بھی کھائی این پڑھی دیئے. جس علی دی نماز ہی دنیا کا خیال نہیں, اس نبی دی نماز ہی دنیا کا خیال ہوئے گا جس نماز پڑھنی سکھائی نہیں نہ ہو سکتا. تو پھر حسین پشت بیٹھے سجدہ کس خیال اس کا اللہ جواب تے میں آپ ہی دوں, کم از کم توڑا حق تے بڑھتا ہے تے سبحان اللہ کیا بھئی میرے نبی علیہ السلام جے سجدہ لمبا کیتا دنیا کا خیال آتا نہیں کہ پوچھتے حسین بیٹھا تے کوئی میں نے دنیا کا مولوی دسے سجدہ لمبا کیوں ہوا ہے, اور کوئی رائے نہیں, اور کوئی گل ہی نہیں کہ حسین پوچھتے بیٹھے. اس واسطے حضرت عبداللہ بن شداد راوی کہتے میں نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں تے جدو سجدہ لمبا ہویا تو میں سمجھا یا وہی نازل ہو گئی تے یا خدا نے خاص تعبیر پر تک نہیں فرما گئے. عبداللہ بن شداد اگر میں سر چوک کے دیکھیا نواسا پڑھتے بیٹھے, میں پھر سجدے اچھا کسی آئی تک کبھی نہیں دسیا جڑا پیچھے سے چوک کے حسین وال دیکھ کے رسی وہ بھی نماز ہوئی یا نہیں, بے وہ دی نماز ہوئی یا نہیں, وہ ایک بکری بحث ہے. وہ دن میں دیکھیا شہزادہ پوچھتے بیٹھا ہے, شہزادہ مرضی نہ لکھیا کہ پھر آیا سر چکیا تے نبی دے نماز وچ دنیا تے آئی نہیں سکتی. تے پھر نبی حسین دا خیال دیکھ کے سجدہ لمبا کیتا. میں سارے بوئے کھڑکائے, میں کدی کسی نو پوچھا کدی کسی نو پوچھا, کوئی میں ہوں دسے تے صحیح کہ نبی دی نماز کدا خیال سی جی اگر حسین دنیا ہے تے پھر دنیا دا خیال تے نبی نو آئی نہیں سکتا, علی نو نہیں آ سکتا, نبی نو کیویں آ سکتا ہے. میں نو جواب ملیا حضرت عطائے رسول پھر ہند دا شعر حضرت خطیب الاسلام دے مزار وچوں ہن بھی آواز آ رہی مولوی حسین دنیا نہیں شاست حسین بادشاہ جنہوں نے پڑھ کے ساری زندگی اس شعر سے داد دیتی. اب وہ پتر آتے نہیں عقل نہیں مانتی کس گل کے آخر جی لا الہ حسین یا اللہ کے بنا لا الہ حسین, حسین کلمے کی بنیاد ہے. نہ کہ کمینے باقی ہر گل تعویل کرتا ہے, اتنے تعویل کرنا ہے تو موت پہ نہیں, اتنے تعویل نہیں ہو سکتی. چلو اچھا یہ حضرت خواجہ معین الدین کا شعر ہی نہیں ہے. علامہ اقبال نے کیا کہ بہر حق در خاک خون گردیدہ است پس بنائے لا الہ گردیدہ است. اقبال نے بارے تے ذرا فیصلہ کر, اقبال نے بھی ہوئی الفاظ گل ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین, یہ تے سارے الفاظ ہو گئے. دین است حسین دین پناہ است حسین, ادا مفہوم ہے دین حسین نالے حسین دین نالے. سرزاد صرف لکھا نہ داد نہیں دیتا دست دست دستے یزید, یزید حق کی جاچ نہیں دیتا. حق کا کے بنائے لا الہ است حسین, حق ایوے کہ دین دیا بنیادہ یزیدیت کی وجہ تو غیر مستحکم ہونے لگی سن. حسین پورا کنبہ کٹا کے سجدے سر کٹا کے دین دیا بنیادہ نے مستحکم کر دیا. کون لائق ہو سکتا اصل ساڑھے بابا جی آپ نے گل وچ ہو گئے, اصل رولا ہو گیا.
اصل گل ہو رہی وہ نہیں دستی ایک کراوین اپنے خاندان کا تعلق تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فتاوی رضویہ دے اندر اعلی حضرت امام عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا میرے نبی کا فرمان کہ جیڑا انصار میری قرابت دا حق نہیں پہچاندا یا حرامی ہے یا حیزی ہے یا منافق ہے تے جیڑا یہودیاں نال لڑی لائے یا منافق ہے یا حیزی ہے یا حرامی ہے یہ تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان بیان کر رہے ہیں اسی چاہے سنت و جماعت وہ تو صحیح ہے اسی تو پکے ٹھوکے سننے تو ہم پتہ حسین کا مقام حضرت پیر سید شفیع حسین شاہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ دعاوے دہاں کے گفتگو کرتے سن تے دو گھنٹے گفتگو کرنی کہ سرکار نے دعاوے دہاں دے کی کمالات ہیں تے جدے تے سید شفیع حسین شاہ آبادی خطابت بادشاہ 2 گھنٹے تقریر کر کے بھی فرماتے سن کہ گل مکمل نہیں ہوئی یہ صرف لواب کی گل نہیں ایڈیاں شانہ لواب حسین دے جمدے ہی اندر اترے پیدا ہو گئی اندر گھٹی لواب کی نہیں کسی نے کیا خوبا کیا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا بس میں اپنی گل کمپلیٹ کرا میرے امام علی مقام دی شہادت ہون تو پہلے مشہور امام علی مقام نو بچپن کو پتا سی میں شہید ہوگا گا مولا علی نو پتا سی میرا پتر شہید ہوئے گا سیدہ فاطمہ نو پتا سی میرا پتر شہید ہوئے گا میرے آقا نو پتا سی میرا نواسا شہید ہوئے گا امام حسن نو پتا سی میرا ویر شہید ہوئے گا پھر جدوں او گھڑیاں آئیاں میرے امام نو مدینہ چھوڑنا پیا جدوں یزید تخت فائز ہویا 27ویں رجب 27ویں رجب مورخین لکھ رہے 59 ہجری جس رات حسین دے نانا امت دی بگڑی بنان واسطے اللہ دی بارگاہ وچ گئے اس رات اسے نبی دا نواسا امت دے ہتھوں شہید ہون واسطے مدینے ٹریا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ثانیہ زہرا دے کول آئے آگے کہنے لگے میری بہن زینب نانے دے دین کو یزیدیت دی مرض لگ گئی اور دین کا اسا علاج کرنا یزیدیت دی مرض تو بچانا جناب سیدہ زینب فرمان لگیا اے میرے ویر حسین حکم کرو میرے واسطے کی حکم ہے میرے امام نے فرمایا میری بہن کنوں پتہ ہے جدو مریض کمزور ہو جائے کمزوری لگے تے خون دی ضرورت ہوندی ہے نانے تے دین نو یزیدیت دی مرض نے کمزور کر دیتا دین نو خون دی ضرورت ہے سیدہ زینب فرمایا میرا وہ منبر تے وارث اسی ہو مسجد اعلان کرو ہزارہ نانا جان دے غلام خون دا نظرانہ پیش کرنگے جناب امام پاک نے فرمایا اے زینب اے گل تے ٹھیک ہے لیکن تن کے بھی پتا ہونا چاہیے جدو کسی نو خون دی ضرورت ہوئے ہر ایک گروپ نہیں لگتا خون دا گروپ ملنا ضروری ہے دین نال گروپ تیرے اولو محمد دا ملتا ہے تیرے ویر عباس دا ملتا ہے تیرے ویر حسین دا ملتا ہے میرے علی اکبر میرے علی اصغر دا گروپ رن گئی قاسم بن حسن دا رن گئی علی دی دھی نے جدو گل سنی سن کے آکھیا اے حسین جے کدی میرے خون دی بھی لوڑ پئی یاد رکھی دیر نہ لائی اسی جانا قربان کر دیا گے لیکن نانے دے دین تے آنچ نہیں مار دینا اور 72 مردوں زندہ قافلہ 27ویں رجب
59 ہجری 72 مردوں زندہ قافلہ مدینے ٹریا مدینے دے لوگ گلی وچ نکل آئے مدینے والے مدینہ چھڑ چلے ان محسوس ہو رہا جویں جسماں چو جان نکل رہی جویں پھلاں چو خوشبو نکل رہی بیویاں جناب سیدہ زینب دے قدم پکڑ لے باقیہ حسین دے پیراں تے ہاتھ رکھے جوانہ علی اکبر دا دامن پکڑ لیا او دنیا ایتھے توانوں ویکھن آندی ہے تسی کتھے چلے ہو میرے امام نے فرمایا جس شہادت دیا خبروں میرے بچپن وچ میرے نانا جان نے دیا او خبرہ سچیاں ہون دا ویلا قریب آگے حسین پاک مدینے چلے میں بالکل شاد کرا آپ مکہ شریف پہنچے 4 مہینے مکہ شریف رے شعبان شوال رمضان ذیقار 4 مہینے سر و شہادتین دے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھیا حسین 4 مہینے امامت فرمائی صحابہ میرے حسین پیچھے نمازاں پڑھیا جدو کوفیاں نو پتہ چلیا حسین مکے آگے انہاں خط لکھنے شروع کیتے اور نبی دے نواسیا اسی تیرے انتظار وچ تسی کوفے آ جاؤ ایک خط نہیں کئی 100 خطوط لکھنے شروع کیتے میرے امام نے پھر جب مکہ چھوڑن دا پروگرام بنایا جناب ابن عباس نے عرض کی اے حسین تسی جان دے ہو کوفے والیاں دیاں بے وفائیاں بڑیاں مشہور انہاں تواڈے ابا جی نال کی کیتا ہے تواڈے بھائی حسن نال کی سلوک کیتا ہے انج کرو تسی نہ جاؤ ساڈے وچوں کسی نوں بھیجو اسی حالات دا جائزہ لیں امام علی مقام نے فرمایا یہ ایک گل نہیں کہ پھر میں تمہیں نہیں بھیجنا میں اپنے چاچے کے پتر مسلم کو بھیجا یہ حکمت کی سی صحابہ نے کیوں نہیں بھیجا کیونکہ حسین کو کنفرم سی میں شہید ہوں جی میں مسلم نے خط لکھ کے بلوایا اگر کوئی حضور دا صحابی خط لکھ کے بلوانا کہ آدمی کسی کتے نے معاف کرنا سی صحابہ حسین پاک دا تصرف سی کہ لوگ نمروں سے بھنکن گے کہ دیکھو جی نبی نے صحابہ نے بلا کے نبی دا خانوادہ شہید کرا دیتا ہے حسین آپ کیا ہونا ہوئے جو میرے نانا جان نے آپ دیتا لیکن میں نہیں چاہتا میرے نانے نے کسی صحابی کی عزت والی چادر سے تھپا دے کسی صحابی کو بھیج دیا حسین پاک اپنے چاچے کے پتر کو بھیج دیا جناب مسلم بن عقیل اپنے 2 شہزادے ابراہیم اور محمد نال لے کے گئے انہوں نے واقعہ تسی قبلہ شاہ صاحب نے جمعہ تے بیان کر دیتا کہ انہوں نے شہادت کس طرح ہوئی سر کٹ کے کوفے دے چوک وچ لٹکا دیتا جدو میرے امام نے رستے خبر ملی آپ نے تو چل پے سکتے رستے خبر ملی حسین کوفے نہ جانا فرض دودھ میں لیا میں آقا نہ جانا حسین پاک نے فرمایا کیوں نہ جاؤں میں آقا تلوارہ تواڈے نال نے ظاہری تلوارہ تواڈے نال نے اندروں یزید نال نے انہوں نے آقا نہیں میرے بھائی نے خط لکھے میرے کو خطوط موجود نہیں فرزدق نے آقا جس بھائی دی تسی گل کر رہے ہو ماں دا سر کوفے دے چوک وچ لٹکیا رکھیا جب شہادت مسلم کی خبر ملی تے میرے امام سواری تو تھلے اتر آئے سر سجدے سے رکھ کے رو کے آکھیا پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے انہاں میرے ویر دا سر کٹیا ویکھیا دربار یزید دے دربار جھکیا نہیں ہے ظالم نے جھکیا نہیں دیکھیا لٹکیا بیٹھیا حسین پاک جرأت و استقلال دے نال اپنا اللہ سفر جاری رکھتے جس وقت آپ کربلا ڈائریکٹ کوفہ نہیں گئے کربلا والا راستہ اختیار فرمایا کیونکہ شہادت مسلم کی خبر ملی جب آپ کربلا پہنچے مغرب دا وقت سورج ڈوبیا چند چڑھیا حسین چند بیٹھ کے رو سیدہ زینب نے پوچھا ویر کیوں روئے ہو فرمایا چند میری شہادت کی خبر لے کے چلے اگلا چند شاید ہی میں نہ دیکھ سکتا میرے امام پاک اتنے خیمے لگوائے دوستان گرامی جب یزیدیوں کو پتہ لگیا ابن زیاد نے ابن صاحب دی ڈیوٹی لائی کہ حسین نال ہن بھی گل کر کہ کمرے وچ بیٹھ کر لو خیمے دے وچ چھپ کے بیٹھ کر لو اساڈا تیرے درمیان راز ہوئے اسی کسے دسا گے نہیں حسین پاک نے فرمایا میں علی دا پتر ہوں میں جڑی گل تخت کرم دا قائل ہوں وہی گل تخت دار تے کرم دا قائل ہوں اگر میں بیعت کرنی ہوندی تے میں کبھی بھی مدینہ نہ چھوڑتا میں بیعت قتل نہیں کراں گا حسین پاک نے دو ٹوک جواب دے دیتا
7 محرم تک انہاں بیعت دے پیغام دیتے. میرے امام نے جب انکار کیتا وہ سمجھ گئے کہ حسین بندہ نہیں. پھر جا کے انہاں پانی بند کیا, پانی بند کر دیتا. 7 8 9 10 7 کو لے کے 10 تک پانی بند, لیکن سیدنا دی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوئی. 9 اور 10 کی درمیانی شب حسین پاک سارے نفوس سے اکٹھیاں کر کے فرمایا کہ اسیاں لڑن واسطے نہیں, جے حسین لڑن آندا تے لشکر لے کے آندا 6 مہینے دا عسکر لے کے نہ آندا. حسین پاک نے فرمایا لڑائی دا ماحول بن گیا, تسی جتنے میرے نال آئے میں تھوڑے تو راضی ہوں, تسی واپس لوٹ جاؤ. سامنے مجمع بیٹھا ہے, کوئی ہلدا نہیں, کوئی جواب بھی نہیں دیتا. میرے امام نے چراغ بجھا دیتا, دیوا بجھا کے فرمایا اور کوئی جانا چاہتا کہ اندھیرے میں ٹر جائے, میں راضی ہوں. تھوڑی دیر چراغ بجھا رہا, کافی دیر تو بعد دیوا پا لیا. ایک بچہ بھی اپنی جگہ تبدیل بھی کسی نے نہیں کی, اٹھ کے جانا تے دور دی گل. حسین پاک نے فرمایا تسی نہیں گئے. حبیب ابن مظاہر 100 سال دے قریب عمر ہے, میرے نبی دے صحابی کھلو کے آکھن لگے حسین ایک باری نہیں 100 باری دیوا بجھا تے پھر بار, پھر بجھا پھر بار, پھر بجھا پھر بار. اسی آئے بھی تیرے نال, اسا جانا بھی تیرے نال ہے. میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے, جے تہاڈا آخری فیصلہ ہے آئے میرے نال, جانا بھی میرے نال ہے. تے میں بھی وعدہ کرنا, مینوں بھی نانے جنتی جواناں دا سردار آکھیا, میں بھی قیامت کو تک جنت پیر نہیں رکھاں گا جب تک تہاڈے سارے دا بیڑا پار نہ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. ساری رات قرآن دی تلاوت ہو رہی, ٹھیک ہے اپنے اپنے خیمے جاؤ, اللہ کے کلام دی تلاوت کرو, عبادت دی ساری رات گزارو, رج رج کی عبادت کرو. ہن رات گزری, 10ویں دی فجر آئی, میرے امام علی مقام اپنے خیمے چوں اٹھے. شہزادہ علی اکبر شبیہ رسول دے خیمے آئے. علی اکبر 18 سال دا جوان, بازو دا تکیا بنا کے زمین تے لیٹے ہے. جدو ابا جان نو آندیاں ویکھیا ادب نال کھلو گئے. میرے امام پاک نے فرمایا اے بیٹا علی اکبر, اج تیرا باپ تیرے سامنے زندگی دی ایک آخری خواہش لے کے آیا. جناب علی اکبر ہاتھ بن کے عرض کی تھی, اے پیارے ابا جان حکم کرو, میں اپنی جان تواڈے تو قربان کراں گا. میرے امام نے فرمایا اے علی اکبر بیٹا, اج مینوں لگدا ہے زندگی دی با جماعت آخری نماز نماز فجر, میں چاہنا جماعت میں کراواں گا تے اذان تو پڑھ, لیکن اس درد نال اذان دے, تیری اذان دی خبراں نانے نو مدینے اپنے, اس درد نال اذان دے, تیری اذان سن کے شام وچ بلال حبشی مزار وچوں صدا دے, اور نبی دے پترا اذاناں تے میں وی دتیاں سن, کعبے دی چھت تے چڑھ کے دتیاں, پر اج تو تے اذان دا حق ادا کر دیتا ہے. بیٹا اذان پر جناب علی اکبر نے تیاری کی. سیری ویلے چڑیاں چوکر, سیری ویلے چڑیاں چوکر, آواز حسین نے ماری. علی اکبر پترا اذان سنا چاہ, اج جد تو ٹر دیواری. شہزادے نے زمین تے ہاتھ رکھے کہ تیمم کرا, کیونکہ پانی میسر نہیں. تیمم واسطے زمین تے ہاتھ رکھے, سامنے دیکھیا ایک سفید لباس وچ ملبوس خاتون اپنے سر کی چادر دے ایک آنچل نال کربلا دی سرزمین صاف کر رہی. شہزادہ علی اکبر بیٹھ کے قریب گئے, آکھن لگے اماں جی ظلم دی اندھیری دی تسی کون, اگر تسی مسافرہ بولے کہ تواڈا بدن صاف تے شفاف,
کپڑے آتے کوئی گرد نہیں ہے، تسی کون ہو اپنا تعارف کرواؤ۔ اس خاتون نے آکھیا علی اکبر مینوں پہچان، میں کوئی عام خاتون نہیں ہاں، میں ہوں فاطمہ بنت شاہ مشرقی، آج اس مقتل میں لیٹے گا میرا حسین، اس لیے جھاڑتی ہوں کربلا کی یہ زمین کہ کوئی کنکر اس کے زخموں میں نہ چبھ جائے کہیں۔ میں فاطمہ تیری دادی تیرے بابے حسین دی ماں، کئی روایتاں ملدیاں کہ کربلا دے میدان وچ مولا علی بھی روحانی طور تے موجود سن، جناب ملکہ فردوس بری بھی موجود سن، میرے آقا کریم کہتے ترمذی دی احادیث تو ثابت ہے میرے آقا کریم بھی موجود سن۔ آج وہ لمحات آئے جس وقت ظلم دی اندھیری چلی، کدھرے علی اکبر دی لاش طرف رہی، کدھرے قاسم دا لاشا طرف رہا، کدھرے عباس دے بازو کٹے جا رہے، کدھرے اولو محمد دیا گردنا دھڑ کو جدا کی دیا جا رہی ہیں، کدھرے علی اصغر معصوم میرے امام دے ہتھر دے شہید کیتا جا رہا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے حسین کسی قدم تے ڈولیا نہیں، ایک ایک پھول قربان کر کے آکھیا اے پاک پروردگار تو لے کے راضی ہے، میں دے کے راضی ہاں، تو کٹ کے راضی ہے، میں کٹوا کے راضی ہوں۔ میرا امام آکے مولا میں تیری رضا وچ راضی ہوں۔ ساریاں لاشاں ٹھکانے لائیاں، جناب امام علی مقام سیدہ زینب دے خیمے آئے، حضرت زینب ثانی زہرا قرآن دی تلاوت کر رہی ہیں، امام پاک مخاطب ہوئے، سیدہ زینب توجہ فرمائی، حسین پاک پوچھیا میری بہن اج وار کی، انہاں دسیا اج جمعہ، رو کے آکھیا او جمعہ جدے خطبے چھوڑ کے نانا مینوں ڈگدیاں چھک دے جنہاں دے گھر وچ سورہ جمعہ نازل ہوئی، آج وہ جمعہ بھی نہ پڑھ سکن، آج وہ جمعہ جناب سیدہ زینب نے بھی آکھیا میرا کوئی گل نہیں، جے مسجد نبوی دا منبر تے محراب نہیں ہے، اتھے خیمیاں دے اندر تسی خطبہ دیو اسی خطبہ سنا دیو۔ میرے امام علی مقام پردہ دار بیبیاں نو بٹھایا، فرمایا سن لو میرے جان دا وقت میں جزیدی آوازاں دے رہے، میرے جان کو بعد میری وصیت تے نصیحت یاد رکھنا، میں تانوں قدم قدم تے یاد آواں گا، لیکن صبر دا دامن نہ چھڑنا، جدو سکینہ پوچھے گی میرا بابا واپس نہیں آیا تانوں میں یاد آواں گا، بس ایکو وظیفہ پڑھنا ان اللہ مع الصابرین۔ میرے امام پاک امام زین العابدین نو قریب کیتا، فرمایا میرے بیٹا عابد یاد رکھی میرا امتحان زور دے سائے ڈھلن کے مک جائے گا، جدو میرا مکے گا تیرا کلے دا شروع ہو جائے گا۔ عرض کیتی ابا جان میرا امتحان کیسا؟ فرمایا جدو میرا امتحان مکے گا میرا سر کٹ کے نیزے دی نوک تے ٹنگیا جائے گا، یزیدی ہوٹنگ کرن گے، شور شرابہ کرن گے، تمہیں برداشت کرنا، تیرے نال جڑیاں بیویاں انہاں نوں بھی صبر دی تلقین کرنی، جدو سکینہ میری بلائی وچ رہے گی انہوں سارا تو دینا، مدینے پہنچ کے جدو سغرا آکھے گی میرا علی اکبر کتھے میں، سغرا نو آسرا تو دینا، سغرا نو حوصلہ تو دے گا، اس سارے قافلے دی لگام تیرے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، سواریاں تیرے ہاتھ میں خدا کنٹرول ہوئے گا، پترا کسی قدم تے ڈولنا نہیں ہے، بس ہمیشہ یہ وظیفہ یاد رکھنا ان اللہ مع الصابرین۔ جناب سیدہ زینب اور پردہ دار بیویاں نو فرمایا یاد رکھنا منہ تے تمانچے نہیں مارنے،
بدن چاٹ نہیں کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، سارے نے تسلیم کیتا آکے کوئی اور حکم۔ ہن امام اپنی بہن نال مخاطب، جنہاں دیاں بہناں سر تے سلامت نے ذرا توجہ کرنا، بہن تے بھائی دی گفتگو ہون لگی۔ جناب حسین سیدہ زینب نوں آکھن لگے، اے میری بہن اج میرا ویر عباس نہیں، میری سواری تیار ہے، ساریاں نوں میں ہتھی توڑیا، اج مینوں توڑن والا کوئی نہیں، اگر میرا ویر عباس ہوندا رکاب تھلے تلی رکھنا، میرا ویر حسن ہوندا مینوں لگامہ پکڑاندا، میرے بابا علی ہوندے مینوں ذوالفقار حیدری پکڑاندے، میرے نانا ہوندے مینوں تھکی دے کے سوار کردے، اج نانے دی ادا نال مینوں تھکی بھی تو دے، حسن دا پیار بھی تو دے، عباس دی طرح رکاب تھلے تلی بھی تو رکھ، بابے علی دی ادا نال تلوار بھی تو پکڑا، بہن پڑھ کے سر تے پگ بھی تو رکھ۔ جناب سیدہ زینب پہاڑ دے حوصلے والی خاتون اندر گئیاں، ایک بکسے وچوں پگڑی نکالی، جھاڑ کے اپنے ویر دے سر تے رکھی۔ حسین نے لذت محسوس کر کے پوچھا، اے پگڑی سر تے آئی، ایک عجیب جئی لذت محسوس ہوئی، میری بہن اے پگڑی کتھوں لے آئی ہے؟ سیدہ زینب فرمایا، ویرا اے عام پگڑی نہیں ہے، اے پگ ہوئی جیڑی 27ویں رجب معراج دی رات نانا سر تے بن کے اللہ نال ملاقات کرن گئے۔ حضرت تاجدار گولڑا اس حوالے نال شعر وچ اشارہ فرمایا، وقت دا دامن تنگ میں اس وال نہیں جانا گا، بلکہ آپ دے پوتے نصیر ملت آپ فرماندے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، بن سنور کے جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار، شور اٹھا کے گلے باغے بطول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ میرے امام نے سر پہ دستار رکھی، جس وقت نکلن لگے نا، سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ دروازے خیمے دے اس نکلن والے رستے چ کھڑی، تے میرے امام پاک ننھی سکینہ 7 سال عمر اپنی بیٹی کو سینے لایا، میرے بابے دے سینے تے سر رکھے بغیر نیند ہی نہیں آئی، آکھن لگے تھی آخری پیار لے لے، آج زور دے سائے گھرن کے تو یتیم ہو جائے گی۔ ننھی سکینہ جدو اس لفظ سنیا نا یتیم ہو جائے گی، میرے امام ترن لگے، ننھی دامن آپ کے آکھیا ابا جی تسی مل لیا، یہ بھی دس دیتا ہے کہ تسی جا رہے ہو، آنا بھی نہیں، صرف اتنا دسو یتیم کیوں آتا؟ ایک لفظ میں پہلی بار سنیا، ذرا میں نو دسو یتیم کون ہے؟ میرے امام مختصر جواب دیتا، میری بیٹی جدے باپ دا